عزیز طلبہ السلام علیکم، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ تو طلبہ آج کے ہم اس لیکچر میں اردو میں درخواست لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ایک بورڈ کے پیپر میں اردو کی درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے یا اس کا نمونہ کیا ہے، کیونکہ اکثر بچے بڑے اچھے طریقے سے پیپر کو لکھتے ہیں، پریزنٹیشن کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو نمبر ہیں وہ مکمل نہیں آتے۔ تو لہٰذا آج کے ہم اس لیکچر میں ایک تو درخواست لکھنے کا جو نمونہ ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جن کا عام طور پر ہم غلط استعمال کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہے درخواست نویسی۔ تو درخواست لکھتے وقت سب سے پہلے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو درخواست کا سوال ہے یہ نئے صفحے سے شروع کیا جائے، نئے پیج سے شروع کیا جائے۔ تو جب آپ نے سوال لکھ لینا ہے، درخواست لکھنی شروع کرنی ہے، تو اس کے اندر جو ہماری سب سے پہلی لائن آتی ہے وہ ہوتی ہے باخدمت جناب پرنسپل۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جناب پرنسپل کو رنگ دار کیا ہوا ہے، کلرفل کیا ہوا ہے، ایک رنگ دے دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ جب ہم جناب پرنسپل لکھتے ہیں تو ہم اکثر اس کے ساتھ صاحب لگا دیتے ہیں، ہم لکھتے ہیں باخدمت جناب پرنسپل صاحب، جو کہ غلط ہے۔ جناب یا صاحب یہ دو الفاظ ہیں اور ہم نے ان دونوں میں سے صرف ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دونوں کا استعمال کریں گے تو یہ غلط تصور کیا جائے گا، یا تو ہم لکھیں گے جناب پرنسپل یا پھر ہم لکھیں گے پرنسپل صاحب، ان دونوں میں سے ایک لکھا جائے گا، دونوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ باخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد آپ نے سکتہ کی علامت لگانی ہے، کوما کی علامت کا استعمال کرنا ہے۔ گورنمنٹ ہائی سکول، تو آگے چونکہ ہم نے اپنا شہر جو ہے سٹی شو نہیں کرنا ہوتا، شہر نمایاں نہیں کرنا ہوتا، لہٰذا ہم اس کے لیے الف ب جیم لکھ کے تو بریکٹ کے اندر خالی لفظ شہر لکھ دیں، تو یہاں پر آپ کی پہلی لائن مکمل ہو جاتی ہے اور اس لائن کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ مکمل ہونے کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے کی طرف جو ہے عنوان۔ تو عنوان لکھتے وقت بعض اوقات ہم سادہ الفاظ میں عنوان لکھ دیتے ہیں کہ فیس معافی کے لیے درخواست، یہ غلط ہے۔ آپ کوشش کریں جب بھی ہم عنوان لکھیں تو سب سے پہلے ہم لکھیں درخواست برائے، اس کے بعد آپ جس بھی عنوان پر درخواست لکھ رہے ہیں اس کو آگے لکھ دیں۔ تو میں چونکہ آپ کو فیس معافی کی درخواست لکھ کر سمجھا رہا ہوں، اس لیے جو میں نے عنوان لکھا ہے وہ ہے درخواست برائے فیس معافی۔ کوشش کریں عنوان مختصر اور جامع ہو۔ یہاں پر آپ کا دوسرا سٹیپ مکمل ہو جاتا ہے اور اس عنوان کا بھی باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پر، جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، القابات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ہم لکھتے ہیں جناب عالی۔ تو اس میں ہم چونکہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں لہٰذا ہم اس کے بعد ندائیہ علامت کا استعمال کریں گے۔ یہاں پہ بھی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ جنابہ عالیہ کا استعمال کر دیتی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ کسی کو بھی درخواست لکھ لیں، جو یہ لفظ ہے یہاں پہ جناب عالی ہی آئے گا، جنابہ عالیہ لکھیں یا کچھ اور لکھیں تو وہ غلط تصور کیا جاتا ہے۔ جو اچھا اور نمونہ کے مطابق جو لفظ ہے وہ جناب عالی اور اس کے بعد ندائیہ علامت کا استعمال ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم اپنے جو درخواست کا اصل مدعا بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کچھ ادباً یا گزارشاً الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے یا پھر ہم مؤدبانہ التماس ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فقرہ لکھ کے تو آپ آگے سے اپنی درخواست جو ہے اس کو لکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ کا اصل مدعا درخواست مکمل ہو جائے تو آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی درخواست طوالت اختیار کر رہی ہے، درخواست بڑھ رہی ہے، لمبی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو 2 پیروں میں لکھ دیں۔
اگر آپ درخواست کو 2 پیروں کی صورت میں لکھ دیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گی، اور جب آپ اصل مدعا لکھ لیں، مکمل ہو جائے بات آپ کی، تو ایک دم سے درخواست کو ختم نہیں کر دینا، بلکہ آپ نے آخر میں کچھ شکرانہ الفاظ کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، جو کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں: بندہ آپ کا شکر گزار ہوگا، یا پھر آپ کی بے حد نوازش ہوگی۔ تو اس لائن میں جو لفظ شکر گزار ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات بچے یہاں پر لفظ مشکور کا استعمال کر دیتے ہیں کہ بندہ آپ کا مشکور ہوگا۔ مشکور لفظ غلط ہے، جو کہ شکر گزار کا متضاد ہے، لہٰذا ہم جو یہاں پہ لفظ استعمال کریں گے وہ ہے شکر گزار۔ ان دونوں فکروں میں سے آپ کوئی بھی ایک فکرہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے والی لائن پہ صفحے کے بالکل بائیں جانب جا کے آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار۔ اس کے بعد دوسری لائن پہ آپ لکھیں آپ کا تابع فرمان۔ یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ درخواست سکول سے متعلقہ لکھ رہے ہیں، کسی پرنسپل ایڈمن کے لیے لکھ رہے ہیں، تو آپ کا تابع فرمان لفظ کا استعمال کریں، اور اگر آپ کسی سرکاری عہدیدار کو لکھ رہے ہیں، اسکول سے باہر کسی ملازم بندے سرکاری کو لکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا تابع فرمان کی جگہ لفظ نیاز مند کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد چونکہ آپ کو اپنی نام، رول نمبر، کلاس جو تفصیل ہے اپنی شناخت کروانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نیچے الف ب جیم لکھ دیں، تو آپ کا یہاں پہ جو یہ ایک حصہ ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے آخر میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور جس کا ایک نمبر بھی ہے، وہ ہے تاریخ۔ درخواست گزار کے والی لائن کے بالکل دوسری سائڈ دائیں جانب آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے، جو کہ آپ نے اردو میں لکھنی ہے، اور تاریخ لکھنے کے بعد آپ نے حمزہ کی جو علامت ہے، جو آپ کے سال کو شو کرتی ہے، وہ آپ نے لازمی لگانی ہے۔ اگر یہ نہ لگائی جائے تو آپ کی درخواست کا جو ایک نمبر ہے وہ کم ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند بھی آیا ہوگا، اور جو درخواست لکھنے کا ایک نمونہ ہے، جو پیٹرن ہے، اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ تو کوشش کریں اپنے جو اردو کی پریزنٹیشن ہے اس کے اچھے سے اچھا بنائیں، اور ساتھ میں جو لکھنے کے نمونہ جات ہیں ان کو ذہن نشین کریں، تاکہ آپ کے باقی مضامین کے ساتھ ساتھ اردو کا جو پیپر ہے وہ بھی اچھے طریقے سے حل ہو سکے۔ خدا حافظ۔